بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، آپ دیکھ رہے ہیں چینل عام مفاد۔ کیا آپ جانتے ہیں پاکستان کے پہلے شہری ہونے کا اعزاز کس شخصیت کے پاس ہے؟ کیا واقعی ان کا تعلق یہودی گھرانے سے تھا؟ اگر آپ کے خیال میں پاکستان کے پہلے سرکاری طور پر تسلیم شدہ شہری قائد اعظم محمد علی جناح تھے تو آپ کا خیال غلط ہے۔ تو کیا پھر وہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے؟ نہیں، جواب اب بھی نفی میں ہے۔ چونکا دینے والی حقیقت کو جاننے کے لیے پوری ویڈیو دیکھیں۔ آپ جان کر حیران ہوں گے کہ پاکستان کے پہلے شہری ایک یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والے اسد نامی شخص تھے، جنہوں نے تحریک پاکستان کے دوران اپنی خدمات سر انجام دی۔ یہودی گھرانے میں پیدا ہونے والے اسد نامی اس شخص کی زندگی کے بارے میں جاننے کے لیے یہ ویڈیو مکمل طور پر دیکھیں۔ اسد کی پیدائش 12 جولائی سن 1900 میں آسٹریا سے تعلق رکھنے والے یہودی گھرانے میں ہوئی۔ اسد کے والد عقیوہ ویس پیشے کے اعتبار سے ایک وکیل تھے اور ان کے آباء و اجداد یہودی مذہب کے پیشوا یعنی ربی تھے۔ 20 سال کی عمر میں اسد نے انگریزی، فرانسیسی، فارسی اور عربی زبانوں میں ماسٹر کی ڈگری حاصل کر لی اور اس کے بعد برلن میں بطور صحافی کام شروع کر دیا۔ برلن میں ہی اپنی دفتر کی ساتھی ایلسا سے شادی کر لی۔ 1922 میں ایک اخبار کی طرف سے فلسطین کے شہر یروشلم بھیج دیا گیا۔ اس وقت فلسطین برطانوی راج کا حصہ تھا۔ یروشلم میں رہتے ہوئے اسد نے مختلف مذاہب کا باریک بینی سے مطالعہ کیا اور آخرکار مذہب اسلام کو حق اور سچ جانا۔ اسلام کی محبت سے سرشار ہو کر 1926 میں سعودی عرب پہنچ گئے۔ یروشلم سے مکہ تک کا کٹھن ترین سفر اونٹ پر بیٹھ کر کیا اور وہاں پہنچ کر دین حق یعنی اسلام قبول کر کے محمد اسد کا نام پایا۔ سعودی عرب میں 6 برس مقیم رہے اور اس دوران سعودی بادشاہ نے محمد اسد کو مشیر برائے مذہبی امور کی ذمہ داریاں سونپ دیں۔ 1932 میں سعودی فرمانرواں کے خلاف ہونے والی سازشوں کے آغاز کی وجہ سے محمد اسد نے سعودی عرب کی سرزمین چھوڑنے کا فیصلہ کیا اور برطانوی ہندوستان لاہور کا رخ کیا۔ ایک معروف اسلامی اسکالر اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہونے کی وجہ سے لاہور میں علامہ محمد اسد کا پرتپاک استقبال کیا گیا۔ خصوصاً ڈاکٹر علامہ محمد اقبال سے بہت جلد دوستی کا رشتہ بن گیا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران تاج برطانیہ کے حکم پر علامہ محمد اسد کو اس بنا پر قید کر لیا گیا کہ ان کا تعلق آسٹریا سے تھا اور آسٹریا برطانیہ کے دشمن کا دوست ملک تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران ہی علامہ محمد اسد کے والد کو آسٹریا میں یہودی ہونے کی بنا پر نازی افواج نے قتل کر دیا۔ 3 سال کی قید کے بعد علامہ محمد اسد کو رہا کر دیا گیا۔ رہائی کے بعد کراچی آ گئے اور شد و مت سے 2 قومی نظریے کی حمایت میں بطور آزاد صحافی کام کرنا شروع کر دیا۔ 14 اگست 1947 کو قیام پاکستان کے وجود میں آتے ہی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ محمد اسد کی کاوشوں کے بدلے ان کو اپنے ہاتھوں سے پہلے پاکستانی شہری کا پاسپورٹ عطا کیا اور اس طرح علامہ محمد اسد سرکاری طور پر سب سے پہلے پاکستانی شہری قرار پائے۔ اپنی عمر کے آخری ایام میں علامہ محمد اسد اسپین چلے گئے اور 29 فروری 1992 کے دوران اس فانی دنیا کو الوداع کہہ گئے۔ علامہ محمد اسد کی آخری آرام گاہ اسپین میں ہے۔ کریم خالق علامہ محمد اسد مرحوم کی مغفرت فرمائے اور